جنرل طارق خان کا خواب۔ سینئر صحافی محمد حنیف کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جمعے کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں موجودہ حکومت کے خلاف ہونے والی مبینہ بین الاقوامی سازش کی تفتیش کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے بی بی سی کو تصدیق کی ہے کہ وہ مجوزہ حکومتی کمیشن کی سربراہی نہیں کریں گے۔ جنرل طارق خان کے حوالے سے صحافی و تجزیہ کار محمد حنیف نے ایک کالم 5 دسمبر 2021 کو لکھا تھا، جسے پیش کیا جا رہا ہے۔ بچپن ہی سے جرنیلوں سے ڈر نہیں لگتا، اپنے اپنے لگتے ہیں، دل مضبوط لیکن ذہن ذرا کمزور، نیک نیت لیکن کرتوت ہم سویلینز والے۔ جنرل باجوہ سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن چند ہفتے پہلے سنا ہے کہ انہوں نے خط لکھنے پر ایک نوجوان کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی ساتھی رپورٹر سے پوچھوں کہ خط میں ایسا کیا لکھ دیا تھا کہ اتنے خفا ہو گئے۔ اگر ڈر لگتا ہے تو ریٹائرڈ جنرل سے جو میری طرح اپنے آپ کو لکھاری سمجھنے لگتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب لکھنے کا خواب دیکھتے ہیں اور ادارتی صفوں اور ٹی وی سکرینز پر ہمیں اپنے گیان سے مستفیض کرتے ہیں۔ کسی سیانے نے سمجھایا تھا کہ جو افسر اپنا اسٹریٹجی پیپر کہیں سے کاپی پیسٹ کرنے کے بجائے خود لکھے، اس سے ڈرا کرو، بڑا ہو کر اسلم بیگ بنے گا۔ ریٹائرڈ فوجی لکھاریوں سے بچپن میں ہی خوف آنے لگا تھا۔ ایک بڑے اردو اخبار میں ایک ریٹائرڈ میجر صاحب کالم لکھا کرتے تھے۔ سن 71 کی جنگ کے بعد انڈیا میں جنگی قیدی بھی رہ چکے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ بھٹو نے جنگی قیدیوں کو چھڑوا کر ایک سنہری موقع کھو دیا۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ پاک فضائیہ پروازیں کرتی، انڈیا میں جنگی قیدیوں کے کیمپوں پر بندوقیں گراتی اور تمام جنگی قیدی نہ صرف اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے بلکہ ساتھ ہی ساتھ انڈیا بھی فتح کر لیتے۔ اسی طرح جنرل ایوب خان، جنرل اسلم بیگ اور جنرل پرویز مشرف بھی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ضیاء الحق کو زندگی نے موقع نہیں دیا، ورنہ وہ تو چلتی پھرتی کتاب تھے بلکہ پوری فلم تھے۔ اب چند دن پہلے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے اپنے ایک طویل مضمون میں پاکستان کے سارے مسائل کا تجزیہ کر کے ایک حل تجویز کیا ہے۔ جنرل طارق کو عام طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے کردار کی وجہ سے پروفیشنل سولجر کہا جاتا ہے، لیکن اس سے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کیا باقی جنرل ایسے ہی شوقیہ ڈھولکی بجاتے ہیں یا ہمارے بزرگ فنکاروں کی آواز میں کیا وہ عطائی ہے؟ ڈاکٹر اقبال احمد فرمایا کرتے تھے کہ پاکستانی فوج کے پاس معلومات جمع کرنے کی شاندار صلاحیت ہے، لیکن تجزیہ کر کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت صفر ہے۔ جنرل طارق کی معلومات شاندار ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا بیان سن کر لگتا ہے کہ کوئی جنرل نہیں بلکہ بائیں بازو کا لمس کا پروفیسر بول رہا ہے۔ قرارداد مقاصد سے لے کر مریدگی والے جہاد کا کیا کرنا ہے، انہوں نے پاکستان کے سارے مسائل کی نشاندہی کر لی ہے اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکالا ہے جو 60 سال پہلے ایوب نے نکالا، پھر ضیاء نے، پھر مشرف نے، جس کے بارے میں باجوہ صاحب بھی لمبا دن گزار کر کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ سب کو گھر بھیجوں، ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ملک پر راج کرے، صدارتی نظام اور اوپر بقول ان کے سٹاؤٹ ہارٹ یعنی کہ مضبوط دل والا بندہ ہو۔ میں نے بڑے بڑے مضبوط دل والے جنرل اور حکمران جنرل دیکھے ہیں۔ عمران خان سے مضبوط دل کس کا ہوگا؟ جنرل باجوہ سے زیادہ مضبوط دل کس کا ہوگا جو ایک نوجوان کو خط لکھنے پر جیل میں ڈال دیتے ہیں؟ اگر جنرل طارق کا اشارہ اپنی طرف ہے تو انہیں اتنا تو علم ہوگا ہی کہ فوج جتنے اداروں میں انہیں فٹ کر سکتی تھی کر چکی، فوجی فرٹیلائزر اور فوجی میٹ تو آپ چلا چکے۔ کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ میرا دل تھک گیا ہے، اب تم جیسا پروفیشنل جنرل ہی اس ملک کو سنبھال سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ جنرل طارق نے تاریخ، عسکریت اور سیاسیات کے علاوہ معیشت بھی سنجیدگی سے پڑھ رکھی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ریاست کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ کام صرف فری مارکیٹ کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جمہوریت لوگوں سے چلتی ہے اور دیکھیں ہماری قسمت میں کیسے لوگ ہیں کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے لوگوں میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے۔ اگر لمس کے کسی پروفیسر نے یہ بات کہی ہوتی تو اسے جوتے پڑتے، لیکن جنرل طارق نے ایک طویل کیریئر میں شاید یہ محسوس کیا ہو کہ ایک چیز ہے جو پاکستان کو جوڑتی ہے، وہ ہے ان کا ادارہ، اور جب کوئی صوبہ نہیں جوڑنا چاہتا تو بھی جوڑ لیتی ہے، اور باقی 5 صوبوں کی زنجیر ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ سب سے محروم صوبے بلوچستان میں بھی ڈی ایچ اے آئے گا تو ان محرومیوں کا مداوع بھی ہو جائے گا، اور فتح مبین تو اس دن ہوگی جب کابل اور مزار شریف میں ڈی ایچ اے کھلے گا۔ تب تک ہم اپنے پیارے صدر عارف الوی سے ہی کام چلا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی آپ کی طرح اتحاد، تنظیم، یقین، محکم والے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔